بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات و خواتین، وہ پرفیوم جس میں الکحل کی ملاوٹ ہو، جس میں الکحل شامل ہو، اگر اسے کپڑے پر چھڑک دیا جائے، جسم پر لگا لیا جائے، تو کیا اس کی وجہ سے کپڑا یا جسم ناپاک ہو جائے گا؟ اور اس کپڑے کو پہن کر کے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس سلسلے میں دو چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرفیوم میں جو الکحل استعمال کیا جاتا ہے وہ سرے سے نشہ آور ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب وہ نشہ آور نہیں ہے تو ناپاک بھی نہیں ہے۔ چنانچہ فقہ اکیڈمی آف انڈیا نے اس سلسلے میں جو قرارداد پاس کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: عطریات میں جو الکحل استعمال ہوتا ہے، فنی ماہرین کی تحقیق و اطلاع کے مطابق وہ نشہ آور نہیں ہے، اس لیے ناپاک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز سے بنی ہوئی الکحل ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف وہی الکحل ناپاک ہوتا ہے جو کھجور یا انگور سے بنایا جائے۔ ان دو کے علاوہ کسی اور چیز سے الکحل بنایا جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ عام طور پہ بازار میں، مارکیٹ میں جو الکحل دستیاب ہے وہ ان دو چیزوں سے نہیں بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ مفتی مولانا تقی عثمانی صاحب انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں: آج کل جن چیزوں سے الکحل تیار کیا جاتا ہے، انسائکلوپیڈیا کے مقالہ نگاروں نے اس میں انگور اور کھجور کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو عام طور پہ بازار میں جو پرفیوم دستیاب ہے، اگر اس میں نشہ آور الکحل بھی مان لیا جائے پھر بھی وہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ وہ عام طور سے انگور اور کھجور سے بنا ہوا نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کے استعمال کی وجہ سے جسم یا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اور پرفیوم لگا کر کے نماز پڑھنا درست ہے۔